حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، فتنے تو قیامت تک آئیں گے، اب فتنوں کے مقابلے کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے، حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اب امت کی رہنمائی کا کام علماء اور مشائخ کا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ امت کسی فتنے میں پڑنے لگے، اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو فتنوں سے نکالے۔ جس طرح گزشتہ امتوں میں فتنے آتے رہے اور انبیاء ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کامیاب ہوئے، بالکل اسی طرح ان 1400 سال کی تاریخ میں اگر دیکھ لیں تو جہاں بھی فتنہ آیا، جو بھی فتنہ آیا، ان فتنوں کے سامنے ہمیشہ علماء کھڑے ہوئے، علماء حق، فتنوں کے سامنے ہمیشہ علماء حق کھڑے ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہوئے۔ اور دین کے 4 شعبے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم دعوت دین، ویزکیہم ذکر اور خانقاہیں، ویعلمہم الکتاب آج کل کے مدارس، والحکمہ اور دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت۔ تو دین کے 4 شعبے ہیں اور ان چاروں شعبوں کو علماء اور مشائخ نے سنبھالا ہوا، اور قیامت تک یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، پھر یہ صحابہ کرام کا جو دور ہے اس میں ترقی ہی ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 44 لاکھ، اور یہ بڑھتے بڑھتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہ بن گیا تھا۔ تو بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو صحابہ کرام کا یہ دور گزرا۔ اس کے بعد اگلا دور تھا محدثین کا، دین کو سنبھالا جنہوں نے۔ ہوا کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے، نئے علاقے فتح ہوئے، تو لوگوں نے ایسا کیا کہ بہت ساری حدیثیں گھڑ لیں، پھر حدیثوں کی پرکھ کا معاملہ ذرا خطرے میں پڑنے لگا، تو محدثین نے محنت کر کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا، اور غلط باتوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے محدثین سے لیا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بھی آج محفوظ ہیں۔ یہ کام اللہ نے محدثین سے لیا، یعنی علماء سے لیا۔ اس کے بعد فقہاء کا دور آیا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے دین کو ایک مدون شکل میں وہ بنا دیا، مسائل لکھ لیے، اور قیامت تک آنے والی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے، اصولوں کو نوٹ کر دیا۔ فقہاء نے جب کام کیا تو فقہاء کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو زیادہ معروف ہوئے ان کی تعداد 16-17 کے قریب ہے، اور ان میں سے جو باقی رہ گئے وہ 4 ہیں، فقہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، یہ 4 ہیں۔ یہ ٹوٹل 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے پھر کام لیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ بھی شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ان کا درجہ ان میں بہت بڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام سے بھی وقت میں اپنے وقت میں خوب کام لیا۔ اگر ہم ادھر پہ آئے نا بر صغیر پاک و ہند، تو یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے بر صغیر اور پاک و ہند میں، پورے سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کرام سے بہت کام لیا۔ حضرت معین الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور اس سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے توبہ طائب کی، غالباً 17 لاکھ۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشائخ صوفیہ یہاں گزرے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے خوب دین کا کام لیا۔